اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیمبر آف کامرس گجرانوالہ الیکشن 2022 اور 23 کے حوالے سے یہاں پہ سیاسی صورتحال گہما گہمی شروع ہو چکی ہے، اور میرے ساتھ ایک معروف کاروباری شخصیت اور سابقہ چیئرمین جی ڈی اے جناب محترم شیخ عامر رحمان صاحب موجود ہیں. ان سے موجودہ سیاسی جو کاروباری حالات ہیں ملکی، اور جو چیمبر کے الیکشن کے حوالے سے جو اس وقت حالات ہیں، اس کے بارے میں گفتگو ہوگی. بہت شکریہ سر. کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، بہت شکریہ جی، بہت مہربانی. اس وقت جو الیکشن کی تاریخ ہے اور اس کے درمیان جو مسائل اس وقت الیکشن کمیشن کے درمیان ہیں، اور آپ اس کے خلاف کھڑے بھی ہوئے اور ووٹ بھی چیلنج ہو رہے ہیں، اور ایک دوسرے پہ اعتراضات بھی ہیں، اور اس دفعہ ایک نیا گروپ بنا اور 3 بڑے اتحاد اکٹھے ہو کے یہ نیا گروپ بنا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر نہیں، ہم نے ہی چیلنج کیا ہوا ہے. ان کی 2 نمبری جو ہے ان کو بے نقاب کر رہے ہیں. جو انہوں نے ہمارے ووٹرز، جو ہمارے دوست تھے، ان کا ٹرن اوور پورا تھا، ان کا ٹائم پیریڈ پورا تھا، ان کو انہوں نے باہر نکالیے. 40 کے قریب ووٹ تھے، اور اپنے تقریباً کوئی 65 کے قریب وہ تھے جن کا یا ٹرن اوور پورا نہیں تھا. ان کی انکم ٹیکس ریٹرن کو ٹیمپرنگ کر کے ان کا ٹرن اوور بڑھا کے تو پھر فائلوں میں لگا کے تو ان کو پروویژنل لسٹ میں ڈالا گیا ووٹرز کی، یا پھر ان کا ٹائم پیریڈ پورا نہیں تھا، ان کو بھی ڈال دیا گیا. ایک ایسا ووٹ ہے جو 2022 میں اس کی رجسٹریشن ہوئی ہے چیمبر آف کامرس میں، اس کو بھی 6 مہینے میں ووٹر لسٹ میں ڈال دیا گیا، جبکہ اس کے لیے شرط ہے کہ 2 سال منیمم اس کو ہونا چاہیے ممبر، تو پھر وہ ووٹ بنتا ہے. اس طرح ہم نے ان کو چیلنج کیا، اور سیکرٹری جنرل اور الیکشن کمیشن جو ہے، یہ دونوں کی ملی بھگت سے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. یہ سب ملے ہوئے تھے، انہوں نے مل کے یہ سارا فورجرنگ کر کے، ٹیمپرنگ کر کے ریٹرنز کے لوگوں کی، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی ریٹرنز کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں، صرف ذاتی اپنے فائدے کے لیے لوگوں کے جو قانونی ڈاکومنٹس تھے ان کو ٹیمپرنگ کر کے انہوں نے سی کلاس کے ووٹ بنائے. جو آج ایگزیکٹو باڈی کی میٹنگ میں جب ساری ریٹرنز لوگوں سے کہا گیا کہ اپنی اسٹیمپ اور سائن کر کے تو دوبارہ جمع کروائیں چیمبر آف کامرس میں، جب انہوں نے جمع کروائی تو پتہ چلا کہ جو پہلے سے چیمبر آف کامرس کے ریکارڈ میں جو پہلے لگی ہوئی ریٹرنز تھیں ان کا اور ان کا آپس میں ڈفرینس تھا. جب لوگوں نے اپنی سائن اسٹیمپ کر کے نئی ریٹرنز دیں تو ان میں ان کا ٹرن اوور کم تھا. اس سے ثابت ہو گیا کہ ہم جو اتنے دنوں سے استدعا کر رہے تھے اور ڈی جی ٹی او کے پاس اسلام آباد بھی گئے تھے، وہ ہم ٹھیک تھے. ہمارا موقف کو تسلیم کر لیا گیا، اور وہ جو ووٹ پہلے 5 نکالے گئے تھے، آج 27 جن کا ٹرن اوور پورا نہیں تھا ان کو، اور 6 وہ جن کا ٹائم پیریڈ پورا نہیں تھا ان کو، آج 33 ووٹ اور لسٹ سے باہر ان کے نکل گئے ہیں. یہ برسر اقتدار گروپ کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے، اور انشاءاللہ یہ آخری کیل ان کے تبوت کے ثابت ہوگا انشاءاللہ. اور جو اس دفعہ گروپ آپ نے بنایا ہے، ایک بڑا گروپ کے ساتھ 2 نئے گروپ احساس اور ون یونٹی لگایا ہے، اس کی کیا بڑی وجہ ہے کہ یہ ایک بڑی تجدیدی کاروباری حضرات کے اندر آئی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ برسر اقتدار گروپ جو پیچھے رہ گیا ہے ان کے رویوں کی وجہ سے احساس گروپ بنا اور یونٹی گروپ ان کو چھوڑ کے آیا ہے، کیونکہ ان کا تکبر جتنا ہے، جس طرح کہ وہ لوگوں کی تضحیق کرتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی بھی باشعور باعزت بندہ ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ ہر چیز کو ڈفرینٹ اینگل کے ساتھ تولتے ہیں تو پھر ان کو عزت دیتے ہیں. تو وہ جو احساس گروپ، میاں عمر سلیم صاحب، میاں سلیم صاحب، ضیاء اللہ عرفانی صاحب، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لائک مائنڈڈ لوگ تھے. جیسے ہمارا پہلے فاؤنڈر اتحاد گولڈن گروپ میں صاف ستھرے لوگ تھے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا اور ان کا ذہن ملتا تھا، اس لیے اللہ نے ہمیں ملا دیا ہے، اور انشاءاللہ یہ اتحاد اب کئی سالوں، کئی ڈکیڈ تک جائے گا انشاءاللہ. جو اس دفعہ پہلی دفعہ ہوا چیمبر آف کامرس میں ایک سیاسی عہدیدار کو آپ لوگوں نے، سیاسی کاروباری لوگوں نے ایک سیاسی ورکر کو چیمبر آف کامرس کا صدر بنایا، جس کے ان کو سیاسی طور پر گیپکو کے اندر ڈائریکٹر آف بورڈ کے اندر بھی شامل کیا گیا. اس سے کاروباری حضرات کو نقصان نہیں ہوا آپ سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے گجرانوالہ کا ایک بہت قیمتی 1 سال جو ضائع ہوا ہے، سیاسی بندے کو لا کے بٹھانا اور پھر چیمبر آف کامرس کو یوتھ ونگ کے حوالے کر دینا، انتہائی افسوس کی بات ہے گجرانوالہ کے لیے.
بات یہ ہے کہ آپ کو پیورلی بزنس مائنڈیڈ لوگ، بزنس مین، اتنے اتنے بڑے کاروباری لوگ موجود ہیں، ان کے بچے فورن سے پڑھ کے آئے ہیں، ان کے پاس اگر یہ چیمبر جاتا ہے تو چیمبر کی اہمیت بنتی ہے۔ میں خود اس کو سمجھتا ہوں کہ سیاسی لوگوں کا چیمبر آف کامرس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس نے سیاست ہلکے کی کرنی ہے وہ جا کے ایم پی کا الیکشن لڑنا ہے، اگر اس کا ٹارگٹ ہے تو اس کو وہ اچیو کرنا چاہیے، ادھر جانا چاہیے، نہ کہ وہ چیمبر میں آ کے اپنے عزائم پورے کرے۔ تو یہ میں بالکل اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا، اور یہی وجہ ہے کہ پورے سال میں چیمبر آف کامرس میں صرف کام کیا کیا گیا، جب وہ پریس ریلیز کرتے ہیں اپنے سال کی پروگریس دیتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں جی ہم نے 150 ایف آئی آریں حل کروا دی، اتنے چوری کے مقدمے حل کروا دیے، مطلب وہ یونین کونسل کے چیئرمین کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک چیمبر آف کامرس کے صدر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ جا کے اس طرح کے کام کرے، اس کا کام ہے کہ وہ اپنے آگے نمائندے بنائے جو ان پہ یہ کام کرے، یہ فوکس کرے ایف بی آر کے معاملات کا، ایس آر او جو بزنس کمیونٹی کو پرابلمز ہیں امپورٹ میں ایکسپورٹ میں، ان میں کام کرے کہ یہ جا کے لوگوں کے چیکس کے مسائل حل کراتا ہے، کیونکہ اس کا ایک لیول جو ہے وہ ایک سیاسی لیول ہے، اور اسی کے گرد اس نے پورا سال ہمارا ضائع کر دیا بزنس کمیونٹی کا۔ آپ نے جیسے کیا انڈسٹریلسٹ کو یہاں پر اس 2 سال سے مسلسل 3-4 سال سے کرائسس میں گجرانوالہ کی، خاص کر سرامک انڈسٹری ہو گئی، اسی طرح ایک اور گجرانوالہ کے ساتھ ایجوکیشن کے معاملے میں یونیورسٹی آف گجرانوالہ کا کہیں بھی وجود نہیں ہے، کتابی زبانی جمع خرچ، اس کے لیے بھی نعرہ بازی چیمبر نے بھی کی۔ اس کے علاوہ موٹر وے کا لنک تک چیمبر آف کامرس جو پچھلے ورلڈ یونٹی کے جتنے بھی یہ عرصہ دراز سے اقتدار میں، یہ ان لوگوں کی ناکامی نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، جب نااہل لوگ آ کے بیٹھ جائیں گے چیئرز کے اوپر جو وہ ڈیزرو نہیں کرتے ہوں گے تو پھر کیسے کام ہوں گے؟ اس کے لیے آپ کو سوچنا پڑے گا، اہل لوگوں کو لا کے بٹھانا پڑے گا، تو یہ سارے مسائل آپ کے بہت جلد حل ہو جائیں گے۔ اسی کے لیے ہم نے آواز اٹھائی ہے، انشاءاللہ ہمارے عطا فرید چودھری صاحب جن کو یہ ٹارگٹ بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ بری طرح یہ لوگ ناکام ہوں گے، اور عطا فرید چودھری انشاءاللہ العظیم چیمبر آف کامرس گجرانوالہ کا 2022-23 کا پریزیڈنٹ ہوگا، اور آپ اس کو فرق دیکھیں گے جو سال گزرا ہے اور جو آنے والا ہے، آپ کو پتہ چلے گا فاؤنڈر اتحاد گولڈن گروپ جو ہے، جو اس نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا، اور اہل لوگ لا کے بٹھائے گا جو ڈیلیور کر سکیں گے انشاءاللہ۔ آخر پہ یہ بتائیں کہ وہ کون سے بنیادی نکات ہو گئے اگر گولڈن اتحاد احساس گروپ، یہ ون یونٹی گروپ کامیابی اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے، تو یہ کون سے بنیادی کام ہے جو سب سے پرائرٹی پہ آپ ان بزنس مین کاروباری حضرات کے حل کریں گے؟ دیکھیں، ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی جتنی کاروباری برادری ہے، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو، ہمارے مخالف گروپ ہو، ہمارا ان کا سب سے بڑا ڈفرینس یہ ہوگا کہ جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو اپوزیشن کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے ہندوستان کی اپوزیشن ہے، کہ کوئی اگر وہاں پہ ڈگنیٹی آئے، کوئی منسٹر آئے، کوئی سفیر آئے تو کسی کو کال نہیں ہوتی، سب کو بلانا چاہیے، آن بورڈ لینا چاہیے، اگر بجٹ آ رہا ہے تو اس میں ان پٹ اپوزیشن کے ساتھ لے کے اکٹھے مل کے کام کرنا چاہیے، اور ایک پیج کے الیکشن لڑیں، الیکشن کے بعد آپ کو مل کے شہر کے لیے کام کرنا ہوگا، یہ سب سے پہلے کرنا ہوگا۔ اس کے بعد جتنے کاروباری برادری کے مسائل ہیں، مثال کے طور پہ گجرانوالہ میں سب سے بڑا جو مسئلہ آلودگی کا ہے، یہاں پہ شہر کے اندر بہت مسائل ہیں کہ آپ کی بھٹیاں ہیں، فاؤنڈری ہیں، آپ کے بہت سارے فرنسز ہیں، آپ کو ان کے لیے میلٹنگ یونٹ چاہیے جو شہر سے 15-20 کلومیٹر دور ہو، وہ میلٹنگ زون بنانا چاہیے، اس کے اوپر ہمیں کام کرنا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اس طرح کے بے شمار چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں شہر کے لیے، موقع ملے گا تو انشاءاللہ ہم پورا ایک آپ کو چارٹ دیں گے کہ ہم کیا کیا انشاءاللہ کریں گے۔ سر، اس میں ایک اور پرابلم آج کل آ رہی ہے، جتنے بھی انڈسٹریلسٹ ہیں، کاروباری اور پیسے والے لوگ ہیں، وہ آج کل پراپرٹی ڈیلر بن گئے ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرف چلے گئے ہیں، زرعی زمین کو ہاؤسنگ سوسائٹی میں کنورٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ اس چیز کے لیے چیمبر آف کامرس کو کام کرے گی؟ نہیں، چیمبر آف کامرس کا کام نہیں ہے، تو گورنمنٹ کا کام ہے، گورنمنٹ نے ایک ڈائمنشن بنائی ہوئی ہے، گرین لینڈ ایریے کو علیحدہ کیا ہوا ہے، اس کے جو آپ کے اربن ہیں وہ علیحدہ ہے، رورل علیحدہ ہے، تو یہ تو آلریڈی موجود ہے، یہ تو کام ہے لوکل گورنمنٹ کا کہ اس پہ امپلیمنٹ کرے، تو چیمبر آف کامرس کو آواز اٹھانی چاہیے، اور انشاءاللہ ہم آئیں گے تو ضرور اس کے اوپر آواز اٹھائیں گے۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ جی۔ میرے ساتھ عامر رحمان صاحب تھے جو ایک کاروباری شخصیت اور گولڈن اتحاد گروپ کے لیڈران میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور گجرانوالہ میں ایک اپنی شہرت کی بنا پہ ایک خاص نام اور مقام رکھتے ہیں۔